پوری مسلمان امت کا جو ایک طریقہ ہے کہ باتیں زیادہ اور کام کم، عمل جو ہے اس میں ہر معاملے میں پوری مسلمان امت جو ہے وہ گرفتار ہے، اور آج سے نہیں کئی صدیوں سے ہے۔ ہم صرف باتوں کی کمائی کھانے والے لوگ بن گئے ہیں، عمل کرنے والے لوگ چلے گئے، اور بالخصوص چونکہ اکثریت اہل سنت کی ہے تو سنیوں میں یہ بیماری سب سے زیادہ ہے۔ نعرے بہت، کام کم، باتیں بہت، عمل کم۔ اولیاء کا ذکر بھی ہر لمحہ ہماری زبانوں پہ ہوتا ہے، اور ہم لوگوں سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، یہ ولیوں کو نہیں مانتے، ہم ولیوں کو ماننے والے ہیں۔ اور جہاں تک ماننے کا تعلق ہے تو وہ ہم میں سے الا ماشاءاللہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ جس ولی کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ کون ہے، اس کے عقیدے کیا ہیں، اس کے اعمال کیا ہیں، یہ زندگی میں کیا کرتے رہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے ہی سنی پکے ہیں کہ ہم ہر مہینے 11ویں دلا دیتے ہیں، جیسے شیعہ ہر سال 10 دن الٹی چارپائیاں لٹا کے سو کے کالے کپڑے پہن کے سمجھتے ہیں ہم نے پورے سال بلکہ پوری زندگی کا اہل بیت کا حق ادا کر لیا ہے۔ اس کے بعد اہل بیت کیا کرتے رہے، کیا کہتے رہے، یہ نہ ان کا مقصد ہوتا ہے اور نہ وہ چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ ماشاءاللہ ہم میں بھی، ان سے مثال نہیں دے رہا، ویسے بات کر رہا ہوں، ہم میں بھی اکثریت ایسی ہے کہ جو اولیاء کے نام پہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس ولی کی تعلیمات کیا ہے، کیونکہ وہ بڑی مشکل ہیں، بہت مشکل معاملہ ہے، اور مشکل میں ہم جانا نہیں چاہتے۔ ہم تو صرف ان کو کھانے پینے کی حد تک رکھتے ہیں، آگے ان کی زندگی کیسے گزری۔ اب کرامات جو ہیں یہی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے، بعض اوقات سچی ہوتی ہیں، بعض اوقات پلے سے گھڑ کے بھی بیان کر دی جاتی ہیں۔ ایک ہی کرامت 100 ولی کے بارے میں بیان کی جاتی ہے، جس کے دربار پہ گئے اس کی وہی کرامت بیان کر دی۔ کون پوچھے گا، نہ تو قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، کون کہے گا یار یہ اس کی سند ایسی ہے، یہ تو فلاں معاملے کے بارے میں ہے۔ تو بیان ہی معاذ اللہ ہم نے بھی ان کو ایک کھیل تماشا بنا لیا، کھلونے بنا لیا، کمائی کے ذریعے بنا لیا۔ آج کل بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت، سنتوں کی مخالفت، فرائض کی جو ہے وہ کوتاہی یہ اتنی ہے کہ آپ کسی مزار پہ جا کے دیکھ لیں وہاں کیا ہو رہا ہے۔ یعنی ہم کسی غریب کو ایک گز کپڑا دینے کے لیے تیار نہیں ہیں جو ننگا ہے، بھوکا ہے، اور ہم سینکڑوں چادریں مزار پہ ڈالنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اتنی چادریں ہوتی ہیں کہ وہ سمجھ نہیں آتی ان کو رکھا کہاں جائے، لیکن کہیں کہ کسی غریب کی بچی کا سر ڈھانپ دیں تو وہ ناممکن ہے، جو کہ وہ اولیاء کی اصل تعلیم ہے۔ اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے ہم دیکھیں کہ مثلا ابھی بات ہو رہی ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس شیخ عبد القادر جیلانی کی کتابیں ہوں گی، ان کو پڑھتے ہوں گے؟ شاید 1-2-4 آدمی مل جائیں، یہ بھی مشکل ہے۔ کسی آدمی، اور یہ جو خاص کر یہ لوگ ہوتے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، ان کی کسی کے بارے میں بھی دیکھ لیں، داتا علی حجویری کے بارے میں دیکھ لیں، خواجہ اجمیری کے بارے میں دیکھ لیں، غوث اعظم کے بارے میں دیکھ لیں، ماں باپ گھر بار چھوڑ کے سب دین کے لیے، ان کو بچوں سے پیار نہیں۔ بالخصوص غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ کو خطبہ دے رہے تھے تو کسی نے کہا حضور آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، تو آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، خطبہ جاری رہا۔ یعنی 1 منٹ کے لیے سوائے یہ پڑھنے کے، 1 منٹ کے لیے ان کے چہرے پہ کوئی تاثرات ایسے نہیں ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جب ختم ہو گیا خطبہ، بعد میں عرض کی، ہم نے آپ کو عرض کیا تھا آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، فرمایا مجھے رب جو بھی نعمت دیتا ہے خاص کر اولاد کی میں ہاتھوں میں لیتا ہوں، میں کہتا ہوں یا اللہ تیری نعمت ہے، جب تک رہے گی شکر ادا کروں گا، اور جب چلی جائے گی تو تجھ سے کوئی گلہ نہیں کروں گا۔ تو یہ اپنا سب کو چھوڑ چھاڑ کے دین کے لیے، ان کو بچوں سے اتنا پیار نہیں ہے
ان کو والدین سے اتنا پیار نہیں ہے، ان کو گھر بار سے اتنا پیار نہیں ہے، ان کو تعلیمات سے، اور وہ تعلیمات آج کدھر ہیں؟ کہاں سے پتہ چلے گا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسے گزری، کہاں گزری؟ غوث اعظم ہم سے کیا، ہم تو ہر روز ان سے کچھ نہ کچھ مانگتے ہیں، یا غوث المدد، ہم تو ہر روز کوئی نہ کوئی دعا مانگ کے ان کا وسیلہ ڈال، کبھی یہ بھی پوچھا وہ بھی ہم سے کچھ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ ہم تو روز ان سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں، وہ بھی ہم سے کچھ مانگتے ہیں، کچھ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ کبھی پوچھا ان سے؟ نہیں، کیونکہ یہ راستے بڑے مشکل ہیں۔ ہم نے ان کی زندگی کی صرف چند کرامتیں بیان کرنی ہے، کرامتیں یاد رکھنی ہے۔ وہ کرامتوں تک پہنچے کیسے؟ یہ کتنے کٹھن مرحلے ہیں ایسے، حالانکہ آپ مادرزاد ولی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی جو یعنی ان پہ امتحانات گزرے ہیں، مدرسے میں جانا، مدرسے میں کئی دن کھانا نہ ملنا، کئی دن فرماتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ مجھے اتنی زیادہ بھوک تھی کہ میں ایسے جیسے آدمی بھوک سے ہلاک ہونے والا ہے، تو میں ایک مسجد میں جا کے بیٹھ گیا۔ ایک نوجوان آیا، کھانا لے کے آیا، وہ کھانا کھانے لگا، جب وہ لقمہ اٹھاتا تو میری زبان، میرا منہ اپنے آپ کھل جاتا، ایسے جیسے یعنی میرے منہ میں ڈالے گا۔ تو اس نے، نوجوان نے جب مجھے دیکھا تو اس نے مجھے پاس بلایا، فرمایا کھاؤ، تو کہا نہیں میں نہیں کھاتا، وہ قسم دی اس نے۔ تو جب میں نے لقمہ لیا تو اس نے پوچھا کہاں سے ہو؟ کہا میں جیلان سے ہوں۔ اصل لفظ گیلان ہے، لیکن چونکہ عربی میں گاف نہیں ہے تو جیلان یا کیلان بولا جاتا ہے، کیلانی بھی بولتے ہیں، جیلانی بھی بولتے ہیں، تو چونکہ عربی میں گاف نہیں تو اس لیے جیلان۔ تو نوجوان نے کہا میں بھی جیلان سے ہوں، کیا تم فلاں بچے کو جانتے ہو؟ فلاں اس کا نام عبد القادر ہے، وہ جیلان سے آیا ہے، یہاں پڑھتا ہے، اس بچے کو پہچانتے ہو؟ کہا وہ تو میں ہی ہوں۔ تو کہا، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگا اس کی والدہ نے مجھے تھوڑے سے پیسے دیے تھے کہ تو بغداد جا رہا ہے تو یہ میرے بچے کو کہیں مل جائے تو دے دینا۔ تو آج چونکہ میں اس کو ڈھونڈتے اتنے دن ہو گیا، میرے اپنا زیادہ راہ ختم ہو گیا۔ اب میرے ساتھ یہ معاملہ تھا، اتنی بھوک تھی کہ مجھ پہ حرام بھی حلال ہو گیا تھا، تو اس بچے کے پیسوں سے میں نے خرید کے تو یہ کھانے لگا ہوں، تو یہ تیرا حق ہے، تو کھا، اور یہ باقی پیسے ہیں تو لے۔ تو فرماتے ہیں میں نے اس کے ساتھ وہ کھایا اور باقی پیسے بھی اسی کو دے دیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہماری حالت یہ تھی کہ جب چھٹی ہوتی مدرسے سے تو ہم باہر نکلے، دجلہ کے کنارے کوئی نہ کوئی گری پڑی، لوگ جیسے باہر نکلتے ہیں نا، کھاتے پیتے ہیں، یہ پکنک مناتے ہیں آج کل بھی دریاؤں کے کناروں پہ، تو کچھ جو بچ جاتا ہے پھینک دیتے ہیں، تو ہم ایسا وہ چیزیں ڈھونڈتے تھے، اور کہیں کوئی پڑی چیز ملتی تو میں دیکھتا کوئی اور طالب علم، کوئی اور فقیر آگے بڑھ رہا ہے تو میں چھوڑ دیتا۔ ایسے نہیں پہنچے وہ کرامتوں پہ۔ آج ہم ان کے نام کے نعرے تو مارتے ہیں، کوئی ہے ایسا؟ یعنی اس طریقے سے گھر چھوڑا، بار چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ بھائی ہم ہماری طرح ہیں، کچھ پڑھیں گے تو کچھ کھائیں گے، ایسا بھی نہیں معاملہ۔ گھر میں الحمدللہ کا کرم تھا، یعنی جیسے 40 دینار گھر سے لے کے نکلے، دینار سونے کے ہوتے ہیں۔ دیکھیے ہم تو بوڑھے ہو گیا یہ کرامتیں بیان کرتے کرتے، نہ اپنا کوئی سدھرا، نہ کسی کا، سننے والے کا کوئی سدھرا۔ کوئی انہوں نے ڈاکوؤں کو کوئی تبلیغ کی تھی، کوئی تقریر کی تھی، ان کو کوئی سمجھایا تھا بھی ڈاکہ مارنا حرام ہے، حرام کھانا حرام ہے، یہ نہیں کرنا، صرف اتنا ہی بتایا تھا نا کہ میں نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، اور 60 ڈاکو طائب ہو گئے صرف اس بات پہ۔ وہ اس کی زبان سے نکلا تھا جس کی زبان نے آج تک جھوٹ نہیں بولا تھا، جس کی زبان نے آج تک رشوت نہیں کھائی تھی، حرام نہیں کھایا تھا۔ ہم بیان کرتے کرتے تھک گئے، بوڑھے ہو گئے، نہ خود جھوٹ چھوٹا، نہ سننے والوں نے جھوٹ چھوڑا۔
تو یہ مسئلے یہ راستے اتنے آسان نہیں ہیں جتنے ہم نے سمجھ لیے کہ بس نام لے کے ہم بس قادری بن گئے۔ کتنے قادری ہیں جو غوث اعظم کی کتابیں پڑھتے ہیں، جو ان کی تعلیمات پہ چلتے ہیں؟ کتنے نقشبندی ہیں جو نقشبندیوں کی کتابیں پڑھتے ہیں؟ ہم وہ لوگ نہیں رہے، ہم صرف ان کے ناموں کو بدنام کرنے والے رہ گئے۔ زندگیاں ان کی کیسے گزری، ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں؟ ہم لکھاتے ہیں اپنے اپنے دروازوں کے قادری ہاؤس، نقشبندی ہاؤس، چشتی ہاؤس، سہروردی ہاؤس، سب دیواروں پہ دروازوں پہ لکھا ہوتا ہے، لیکن اندر کیا ہو رہا ہے؟ کیا غوث اعظم قادری ہاؤس ہو اور اندر بے پردگی ہو، اندر جھوٹ ہو، اندر حرام ہو، اندر ٹی وی ہو، اندر جناب مووی چل رہی ہو، تو یہ ہے قادری ہاؤس؟ ہم سمجھتے ہم نے لکھا لیا، بس ہم جو ہیں وہ اب کامیاب ہو گئے۔ کسی کا حق کھانا، بھائیوں کے حق کھانے، بھائی سگے بھائی رو رہے ہوتے۔ آپ زندگی دیکھیے، اپنے آپ کو دیکھیے۔ حالانکہ بچپن ہی ایسا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کو کب پتا چلا کہ آپ رب کے ولی ہیں؟ جو بغداد گئے تو 16 یا 18 سال کی عمر میں گئے تھے، اتنے سال تو گھر میں گزرے۔ کہتے ہیں میں جب مدرسے میں جاتا تھا، اسکول میں جاتا تھا نا، تو آوازیں آتی تھی، بچے دوسرے بچوں کو غیب سے آوازیں آتی تھی کہ جگہ چھوڑ دو، رب کا ولی آ گیا۔ بچپن میں، یعنی اولیاء کی اولاد میں سے ہیں، ہماری طرح تو نہیں ہے۔ پھر بھی اس کے باوجود درست العلم حتی صرت و کتبہ، میں نے اتنا علم حاصل کیا ہے کہ میں علم حاصل کرتے کرتے کتب بن گیا۔ آج کے پیر کہتے ہیں پڑھنے کو کیا، چھوڑو، یہ مولویوں کا کام، پڑھنا پڑھانا مولویوں کا کام ہے، ہمیں کیا مدرسوں سے، ہمیں کیا دینی تعلیم سے۔ یہ شریعت طریقت دو الگ الگ رستے ہیں۔ ایسا کون سا رستہ ہے جو شریعت کے بغیر بھی مل جاتا ہے؟ آپ کا ہی خلیفہ ہے نا، آپ کا ہی مرید ہے نا، یہ شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا حضرت ابو نجیب لے کے غوث اعظم کی بارگاہ میں گئے تھے، تو کہتے ہیں میرے دل میں بھی یہی تھا کہ میں بغیر پڑھنے کے اللہ کا قرب حاصل کر لوں، تو دعا کرانے گئے تھے حضرت غوث اعظم سے، آپ کے چچا حضور، کہ دعا کریں اللہ اس کو بھی صوفی بنا دے۔ تو فرمایا علم نہیں تو صوفی کہاں؟ وہی لکھتے ہیں حضرت جو شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ، جو شریعت کے بغیر تصوف حاصل کرے، فرمایا زندگی ہے۔ بے علموں جو کرے فقیری، کافر مرے نمانا۔ جو بغیر شریعت کے طریقت حاصل کرنا چاہتا ہے، فرمایا یہ زندگی ہے۔ جو فقہ کے بغیر، فقہ حاصل کیے بغیر، دین کی سمجھ حاصل کیے بغیر، آج دیکھیے نا کسی کے پیر کے بارے میں بات کر کے دیکھیں کہ اس کی داڑھی شریعت کے خلاف ہے، دیکھیں کہ آپ کو ممبر سے اٹھا کے وہاں رکھیں گے، اور مولوی ہوگا تو اپنے گھر میرے پیر کے خلاف۔ ارے تیرے پیر کا مسئلہ نہیں، آمنہ کے لال کا مسئلہ ہے۔ میرا تیرا کیا، ہمارا پیر تو وہ ہے جو بازو سے پکڑ کے آقا کی بارگاہ میں پہنچا دے، اور جس کو نبی کریم کی سنتوں سے پیار نہیں ہے، چہرے سے پیار نہیں ہے، صورت سے پیار نہیں ہے، وہ تجھے کہاں لے کے جائے گا؟ تمام اولیاء غوث اعظم سمیت، جو فرمایا جو شریعت پہ عمل نہیں کرتا چاہے سمندر کے اوپر چلتا آئے۔ کرامتیں بڑی آج کل بیان ہوتی ہیں نا، اور پتہ نہیں، وہ بیچاروں کو خود کرامت کا پتہ نہیں ہوتا، مرید پکڑ پکڑ کے کرامتیں بناتے جا رہے ہیں۔ پانی پہ چلتا ہوا آئے اور ہوا میں اڑتا ہوا آئے، اگر شریعت پہ عمل نہیں کرتا تو جوتوں کے لائق ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ممبر پہ بیٹھ کے، یہ غوث اعظم کے سارے، یعنی جتنے اولیاء سب نے لکھا ہے۔ کرامت معیار نہیں ہے، معیار جو ہے وہ استقامت ہے شریعت پر۔ شریعت کا مذاق، کتے لڑائے جا رہے ہیں،
اور ابھی پیچھے چند سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیر صاحب نے کتے کا مزار بنایا، قبر بنائی ہے، اوپر چادر ڈالی، اوپر فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ کتوں کے مزار، گھوڑوں کے مزار، پھر اس کے اوپر چڑھاوے، پھر اس کے اوپر دعائیں۔ تو یہ کیا مذاق ہے شریعت کے ساتھ؟ اور پھر بدنامی اہل سنت کی، بدنامی امام اہل سنت کی کہ یہ مولوی احمد رضا کا مذہب ہے۔ مولوی احمد رضا کا تو یہ مذہب نہیں ہے، انہوں نے تو شریعت کا درس دیا ہے۔ اس لیے آج اب اپنے آپ دیکھیں، ہر وہ پیر جو شریعت کے خلاف چلتا ہے، ہر وہ پیر جو اہل سنت کے عقائد کے خلاف چلتا ہے، میں کئی بار یہی عرض کر چکا ہوں، ان کو عقیدوں کی کتابوں کے نام نہیں آتے، نام پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ دیکھیں حدیث کی کتابیں ہیں، قرآن تفسیر کی کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، شروعات ہیں، ایک پورا باب ہے اعتقادیات کا، عقائد کی کتابیں جس کو علم کلام کہتے ہیں، وہ ناموں کا نہیں پتا کس میں کس نے کیا لکھا ہے۔ اور وہ ہم یہ بھی ابھی محرم گزرا نا، ہم محرم میں امام حسین کے، ہر بندہ حسینی کہلا رہا ہوتا ہے، تو امام حسین نے کیا کیا تھا؟ یہی کہ فاسق فاجر کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی، ہم تو کرتے ہی اس پہ ہے، ہم تو بیعت ہی فاسق فاجر کی کرتے ہیں۔ ہم شرعی پیر کو تو ماننے والے تیار ہی نہیں ہیں۔ جو بھنگ پیے اور جو جناب والی تاش کھیلے اور جو شریعت کا مذاق اڑائے، وہ سب سے بڑا معاذ اللہ استغفر اللہ ولی بنا ہوتا ہے۔ ہمارے آستانوں پہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے مزاروں پہ کیا ہو رہا ہے؟ عورتوں مردوں کا اختلاط، ناچ گانا ڈانس، اور یہ پتہ نہیں کیا روز کوئی نہ کوئی نئی چیز، لڑکیاں میک اپ کر کے جناب نعتیں پڑھ رہی ہیں، جوان لڑکی، نعت سنی جائے یا دیکھی جائے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شریعت کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا کہ کم از کم یار ایک کتاب الفتح الربانی ترجمہ ہو چکا ہے، غوث اعظم کے ملفوظات ہیں جو آپ بولتے تھے نا، وہ لکھے گئے ہیں۔ اس وقت تو ہزاروں لوگ لکھتے تھے، لیکن ہمارے ساتھ چونکہ تاریخ کے بہت سارے مذاق ہیں، بغداد کئی بار اجڑا، کئی بار سنورا، تو ساری ہماری جتنی وہ علمی دولت تھی وہ تباہ ہو گئی۔ وہ کتابوں کے دشمن تھے، تاتاری ان پڑھ لوگ تھے، ظالم لوگ تھے، انہوں نے کتابوں کو آگ لگائی اور دریا میں بہا دیا۔ اب چند کتابیں بچی ہیں، وہی کم از کم اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، یہی کم از کم پڑھ لیں کسی سے لے کے، کہ یار ہم دیکھیں نا، کتاب پڑھنا اصل میں ولی سے یا مصنف سے مؤلف سے بات کرنا ہے۔ کئی بار میں عرض کر چکا نا کہ لوگ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں اگر اللہ کی سننی ہے تو قرآن پڑھو۔ دل کرتا کہ نہیں اللہ سے بھی کبھی باتیں کریں؟ تو اللہ کی باتیں سننی ہے تو قرآن پڑھو، اور اللہ کو سنانی ہے تو نماز پڑھو۔ یہ ڈائریکٹ اللہ سے آدمی باتیں کر رہا ہوتا ہے نماز میں۔ نبی کریم کی سننی ہے تو حدیثیں پڑھو، اور سنانی ہے تو درود پڑھو۔ یار دل نہیں کرتا کبھی ہم بھی الگ بیٹھ کے اپنے رب سے باتیں کریں، اپنے مصطفیٰ سے باتیں کریں؟ اچھا یہ بھی آپ دیکھیں اپنی محفلوں میں، گھروں میں نعت ہوتی ہے، نعت مصطفیٰ کی ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن جب قرآن پڑھا جاتا ہے 10 گھنٹے نعت سنیں گے، 5 منٹ قرآن نہیں سنیں گے۔ یہ نعت نہیں ہے، یہ وہ نعت ہے جو رب نے کہی ہے۔ لیکن نہیں، قرآن پڑھنے کو سننے کو دل نہیں کرتا، لیکن نعتیں بھی کس کی؟ آج کل پتہ نہیں کیا لکھ رہے ہیں۔ اچھا پھر جاہل شاعر کو نعت لکھ دینا، کوئی شعر لکھ دے، وقت کا مفتی اس کا رد کرے، مفتی کو رد کر دیں گے، وہ جاہل ہے، یہ پتہ بھی نہیں کس نے لکھا ہے، اس کو رد نہیں کریں گے۔ ہاں نہیں اس نے ایسا لکھا ہے، یہ ویسے ہی اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ آج کل کفریہ شعر پڑھے جا رہے ہیں۔ ہمارے مسلک میں کتنے، میرے خیال ہے اب تو 50% شیعہ ہو گئے دیکھتے دیکھتے۔
ہم نے اپنی سٹیج، ہم نے اپنے ممبر، ہم نے اپنی محفلیں نعت خوانوں کے سپرد کر دی. 10 گھنٹے محفلیں ہوتی ہیں، عرس ہوتے ہیں، اور کوئی نماز کا مسئلہ نہیں ہے. کوئی نماز ہو نہ ہو پتہ ہی نہیں چلتا. یہ ساری محفلیں تو کی گئی تھی لوگوں کو نمازوں کی طرف بلانے کے لیے، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے، لیکن الٹ ہو گیا. اچھا یہ بھی معاملہ دیکھیے، اہل بیت کا ذکر کرنا یا ان سے محبت کرنے کا نام شیعت نہیں ہے. صحابہ کا ذکر نہ کرنا، بغض رکھنے کا نام شیعت ہے. 10 گھنٹے عرس ہوتے ہیں، کوئی صدیق اکبر کا نام نہیں لیا جاتا، فاروق اعظم کا نام نہیں لیا. آپ آزما کے دے لیں، کوئی الزام نہیں ہے. 10 گھنٹے نام نہیں صحابہ کا ہوتا. جبکہ سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں تو جب بھی مصطفیٰ سے سنا تو مصطفیٰ یہی کہتے تھے، میں اور ابو بکر عمر، میں اور ابو بکر عمر، میں اور ابو بکر عمر. ہاں، میں اور ابو بکر عمر نکلے، میں اور ابو بکر عمر اٹھے، میں اور ابو بکر عمر بیٹھے، میں اور ابو بکر چلے. ایسے مصطفیٰ کریم تو نام، لیکن ہمارے محفلوں میں ہمیں کئی بار میں کہتا ہوں وہ اہل بیت کا لیبل لگا کے نا تو بدعقیدی بیچی جا رہی ہے. شہد کے زہر کے اوپر شہد کا لیبل لگا کے نمازیں نہیں ہیں، روزے نہیں ہیں، کوئی شریعت کا معاملہ نہیں ہے. اور پھر آج کل تو وہ ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں ان کا نام لینا، اچھا چلو اس کا بھی شاید ترجمہ نہیں ہوا. اصول الدین ہے کہ عقیدے پہ سیدی غوث اعظم کی کتاب اصول الدین. عقیدہ مسلمان کا کیا ہونا چاہیے، سنی کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، کبھی وہی پڑھ لیں. نہ اللہ ماشاءاللہ پیروں کو تو آتی نہیں ہے، تو نہ مولوی نہ عوام. بھئی ان کے ساتھ بیٹھو، ان کی باتیں سنو. اچھا 2-4 چیزیں میں عرض کرتا ہوں، صرف عقیدے کی نہیں، یہ اعمال کی، کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. ایک تو آپ کی یہ دعا، افراد میں نے سارے نیک عمل کر کے دیکھ لیے، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ بھوکے کو کھانا کھلانے جتنا کوئی عمل نیک نہیں ہے. یہ تمام آپ کے سیرت نگاروں نے، ذہبی وغیرہ نے، دیگر علماء نے لکھا. کہا افراد اگر یہ دنیا میرے ہاتھ میں ہو، اس کی دولت میرے ہاتھ میں ہو، تو میں سب غریبوں کو کھلا دوں، میں سب بھوکوں کو کھلا دوں. یہ آپ کی ایک خواہش ہے، لیکن اللہ نے ایسی خواہش کو پورا کیا کہ آج ساری دنیا میں دیکھیں لوگ کیسے آپ کے نام کے 11 کھا رہے ہیں. یہ خواہش اللہ کے ولی نے خواہش کی، اور کتنے بھوکے جو ہیں وہ آج انہی کے نام سے کھا رہے ہیں. یعنی اس مقام پہ پہنچے کہ وہ جو سوچتا ہے نا، رب کا بندہ جو سوچتا ہے، سبحان اللہ، اس کی سوچ پہ رب کریم عمل کرتا ہے. رب اشعث اکبر ذی ثمرین لا یوبہ لہ ولو اقسم علی اللہ لأبرہ، حدیث قدسی ہے بخاری شریف کی. رب کریم کے کچھ بندے ایسے ہیں جو دیکھنے میں پھٹے پرانے کپڑے، بکھرے ہوئے بال، لیکن جب وہ زبان کھولتے ہیں، اگر وہ قسم اٹھا لے تو رب کہتا ہے میں ان کی قسم کو فوراً پورا کر دیتا. یہ مشہور حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے. اس کے آخر میں جو لفظ ہے نا، زاہبی جیسا شخص لکھتا ہے کہ اگر یہ بخاری کی حدیث نہ ہوتی تو میں اس کو منکرات میں شامل کرتا کہ حدیث منکر ہے، لیکن بخاری نے نقل کیا، ماننے کے سوا چارہ کوئی نہیں. اب سمجھانے لگے تو سمجھ نہیں آتی، سمجھائیں کیسے. کہ رب کریم کہتا ہے کہ اگر میرا وہ بندہ کہے ساری دنیا کو غرق کر دے تو میں غرق کر دوں. وما ترددت بشیء، کہتا میں کبھی متردد نہیں ہوتا. متردد کا مطلب کیا ہے؟ یہ کروں نہ کروں، کروں تو کیا ہوگا، نہ کروں تو کیا ہوگا، یہ تردد میں شک پیدا ہو جاتا ہے. پتہ نہیں یہ کام کر رہا ہے یا نہیں کرنا، اچھا ہے یا نہیں اچھا.
رب کہتا ہے میں کبھی متردد نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ جب میں اپنے ولی کو موت دینے لگتا ہوں تو رب کہتا ہے میں بھی متردد ہو جاتا ہوں. میں اس کو موت دوں یہ بھی چاہ ہی نہ رہا ہوا نا. اللہ اکبر. اب یہ واقعی مشکل ہے کہ نہیں, کیسے آدمی سمجھائے کہ آپ کو نہیں میرا پتا. میں کبھی متردد نہیں ہوتا سوائے اپنے ولی کو موت دینے کے لیے. واقعہ نا حضرت سینا ابراہیم خلیل اللہ کا, کہ جب موت کا وقت آیا تو رب کا خلیل ہے, موت پسند نہیں ہے. یہ قدرت کا ایک نظام ہے کہ روح جب اس جسم میں آتی ہے تو اس کے ساتھ دوستی پکی ہوتی ہے نا, تو پھر اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی. سب سے زیادہ تکلیف کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نزاع کے وقت ہوئی. اس میں بہت سارے علماء کے اقوال ہیں کہ کیوں, تو اس میں شیخ محقق نے لمحات شرح مشکات میں کوئی 10 کے قریب وجوہات لکھی. اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی پاک روح اور پاک جسم, چونکہ گندی روح ہو تو پاک جسم سے جلدی نکلنا چاہتی ہے اور پاک روح ہو تو گندے جسم سے نکلنا چاہتی ہے. لیکن یہ دونوں چیزیں اتنی پاک تھیں کہ رب کریم نے دونوں کو, مصطفیٰ کی روح کو اور جسم کو اتنا پاک کر دیا تھا کہ اب وہ جسم, روح اس جسم کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی. تو حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہے, تو ملک الموت روح کیسے دے؟ اس کے پاس سے گزرو اور میری یہ تعریف کرو. یہ ابھی تک ابراہیم نے نہیں سنی. تو جبرائیل ملک الموت جو ہیں وہ حضرت ابراہیم سے رب کی ایک تعریف کرتے ہوئے گزرے, پہلے سنی نہیں تھی. اتنی پیاری فرمایا وہ اللہ کے بندے ایک بار پھر کہے. کہا میں تو اپنے آپ کہہ رہا تھا, تو کہہ رہا ہے, تو میں اگر کہوں تو کیا دے گا؟ کہا یہ ساری بکریاں تیری. بہت بڑا ریوڑ تھا, یہ ساری بکریاں تیری. پھر آپ نے کی تو اس سے بھی زیادہ مزہ. پھر آپ نے کہا اب یہ تعریف کرو, وہ کی تو کہا کہ اب پھر کہا میں پھر کیوں کہوں, اب تیرے پلے کیا رہے گا جو مجھے دے گا؟ تو کہا ایسا ہے مجھے یہ میرے رب کی تعریف سناتا رہا, میں تیرا غلام بن گیا تھا. ہم نے کہا میرا خلیل ہے. کہا یہ تو میں کر نہیں سکتا. اللہ کے خلیل کے, حبیب کے, انبیاء کے تو فرشتے بھی غلام ہوتے ہیں. ملک الموت آئے تھے نا حضرت موسیٰ کے پاس, تو تھپڑ مار دیا تھا. تو کہا پھر کہا یہ میرے رب کی تعریف کر, میری جان لے دے. رب نے کہا اب خود کہہ رہے نا. اب خلیل نے خود کہا ہے اب اس کی روح جو ہے وہ یعنی قبض کر. جیسا مصطفیٰ نے جب تک کہا نہیں نا اللہم رفیق الاعلیٰ, اس وقت تک ملک الموت نہیں آگے بڑھے. تو یہ رب کہتا ہے ما تردد تو بشیء, میں کبھی کسی شے میں متردد نہیں ہوتا مگر جب میں اپنے ولی کو موت دینے لگتا ہوں تو اب میں ایسا ماحول بناتا ہوں کہ یہ ولی خود کہے, اور جب خود کہے گا تو پھر اس کی روح کو قبض کیا جائے. تو ہے یہ جب بات کرتے ہیں, جو بات نکالتے ہیں, جب سوچتے ہیں تو رب کریم اس پہ اسی وقت عمل کر دیتا ہے. تو غوث اعظم نے یہ سوچا کہ اگر یہ میرے پاس ہے, یہ دنیا کی دولت ہو تو میں ساری کی ساری بھوکوں کو کھلا دوں. تو رب نے وہ ایسی قبول کی, صدیاں ہو گئے چلے گئے, کتنے دنیا میں آپ کے نام پہ لنگر کھا رہے ہیں, رزق کھا رہے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ تکبر بڑی بلا ہے, یہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ ماشاءاللہ ہر آدمی میں ہوتا ہے. اور تکبر رب کہتا ہے میری رضا ہے, میری چادر ہے, جو اس کو چھیننا چاہتا ہے میں اس کی عزتوں کی چادر چھین لیتا ہوں. تکبر نے ہی ابلیس کو تباہ و برباد کیا تھا. ابا واستکبر وکان من الکافرین, میں تکبر کیا, انکار کیا. تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی یہ تکبر تمہارے میں آنا شروع کرے تو تم قبرستان چلے جایا کرو اور ٹوٹی ہوئی گری ہوئی قبریں دیکھا کرو. دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی. وہ جو کبھی اپنے چشم خانے
کھانے میں آنکھوں میں موٹا سرما نہیں ڈالتے تھے، تکلیف ہوتی ہے۔ آج ان کی آنکھوں میں مٹی پڑی ہوئی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج وہاں جانور بیٹھے کر رہے ہیں اور کوئی اڑانے والا نہیں۔ اوپر لکھے ہوتے ہیں نا، شعر لکھے ہوتے ہیں، کسی پہ نام لکھے ہوتے ہیں، فلاں بیٹا فلاں کا، وقت کا حکم، وقت کا گورنر، وقت کا عالم، وقت کا جو ہے چابر، سارا کچھ نام کے ساتھ ہوتا ہے۔ دیکھو ان کی حالت آج کیا ہوگی۔ ہم چاہتے تو ہیں لیکن کبھی 2 منٹ کھڑے ہو کے یہ نہیں دیکھتے۔ اللہ اکبر۔ نور جہاں کا آپ نے نام سنا ہے، جہانگیر کی بیوی، ہندوستان کی مالکہ، جس کے کہنے پہ قانون بنتے تھے اور جس کے حسن و جمال کے چرچے تھے، جب مرنے لگی نا تو وصیت کی کہ میری لوح پہ قبر پہ لکھنا، پر مزارے ماں غریباں، نئے چراغو نئے گلے، نہ پرے پروانہ سوزن، نہ سرایت گل بلے، نئے چراغو نئے گلے، نہ کوئی چراغ جلانے آتا ہے، نہ کوئی پھول پھینکنے آتا ہے۔ اور پھول ہوں گے تو بلبل آئے گی، چراغ ہوگا تو پروانہ آئے گا۔ ہم غریبوں کے یہ لکھنا دنیا کو پتہ چلے کہ وقت کی خوبصورت اور امیر ترین اور شہزادی جب دنیا سے گئی تو مزار پہ کوئی پھول ڈالنے والا نہیں ہے، کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے، نہ کوئی یہاں بلبل آ کے چہچہاتی ہے اور نہ یہاں کو پروانہ آ کے اپنے آپ کو جلاتا ہے۔ لیکن جنہ عشق نوازاں پڑیاں وہ کدے نہیں مرتے۔ کامل ولیاں دے در تے ویکھ لے اج بھی دیوے بالتے۔ وقت کے حاکم کدھر گئے ان کو دیکھ لیں، اپنے بادشاہوں، اپنے ملک کے بادشاہوں کو دیکھ لیں، کدھر ہیں آج ان کے مزار، کہاں ہیں آج؟ تو ایسی رہ جاؤ جا کے قبرستان میں، دیکھو تو صحیح ہے ٹوٹی قبروں میں کون ہے؟ یہ جن کے آج کئی ایسے امیر ترین، آج کل یہ بھی بڑا رواج ہے نا اپنی اولاد کو جو ہے وہ یورپ بھیجنا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ ہر دوسرا آدمی یہ چاہتا ہے اولاد یورپ بھیجی، اور یورپ جاتی ہے 2 سال بعد بھول جاتی ہے، باپ مر گیا پتہ ہی نہیں ہے، کدھر قبر بنی پتہ ہی نہیں ہے، کون آگے پڑھے گا، کون آگے یاسین پڑھے گا، کون سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ ہم خود اپنی اولادوں کو اپنے ہاتھوں سے نکالتے ہیں، خود ان کو یورپ بھیجو، یورپ گیا دین بھی گیا، دنیا بھی گئی، والدین بھی گئے، بہن بھائی بھی گئے، تو خود یہ کیا سارا کچھ۔ بہت سارے لوگ آج ان کو پتہ نہیں ہے، اچھا مستقبل ڈھونڈنے نکلے تھے۔ آپ بھی جانتے ہوں گے، میں بھی بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اولاد بھیجی اور وہاں جا کے کوئی عیسائی ہو گیا، کوئی کافر ہو کے مر گیا، لڑکیوں کے پیچھے، شرابوں کے پیچھے۔ بہت سارے لوگ آپ بھی شاید جانتے ہو، یہ آج کا برطانیہ کا وزیر اعظم، اس کا دادا بھی تو مسلمان تھا نا، ترکی سے نکلا تھا۔ آج دیکھیے بہت سارے ایسے آدمیوں کو میں بھی جانتا ہوں، بڑے پکے دینی آدمی، لیکن اولاد وہاں گئی تو جا کے کافر ہو گئی، عیسائی ہو گئی، بچیاں بغیر نکاحوں کے رہ رہی ہیں۔ یہ مستقبل ڈھونڈا ہم نے، ہر آدمی لا ماشاءاللہ یورپ بھیجنا ہے، کینیڈا بھیجنا ہے، فلاں جگہ بھیجنا ہے، فلاں جگہ بھیجنا ہے، بغیر۔ ہمارے یہیں ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا کہ میں کینیڈا گیا، اپنی بچی کے پاس، 7 ان کے ہمسائے ہیں، ان کی بچی ایک عیسائی کے ساتھ بغیر نکاح کے رہ رہی ہے، اور اس کے گھر بچی پیدا ہوئی ہے، اس نے ہمیں بلایا، میں نہیں گیا، میرے سارے ناراض ہو رہے ہیں کہ گئے کیوں نہیں، اب یہ کیا مسئلہ ہے، نکاح کا کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ جو بہت بڑا مستقبل ڈھونڈے نکلے ہیں نا، آپ ان کی قبروں پہ جا کے پوچھیں ان سے کہ کیا بنا، کیا ہوا۔ تو آپ کا یہ ایک قول کہ کبھی 8 دن بعد یاد چلے جایا کریں قبرستان، اور کسی ٹوٹی قبر کے اوپر جا کے اس کا پڑھے کون تھا۔ آج وہاں کو مٹی ڈالنے والا نہیں۔ مٹی کیوں ڈالیں، کیوں ڈالی جاتی ہے؟ کوئی آ کے دعا مانگ دے گا،
کوئی آ کے سورہ یاسین پڑھ دے گا، سورہ فاتحہ پڑھ دے گا، اللہ اکبر، کوئی ایک بچے کو حافظ بنا دے. کہتے ہیں حدیثی میں ہے کہ جس زمین سے گزرتا ہے نا بچہ وہ حافظ قرآن، وہ زمین دوسری زمین کو کہتی ہے آج میں برکت والی ہو گئی، مجھ سے آج حافظ قرآن گزرا ہے. کہیں نے کہا زمین نے مجھ سے بادشاہ گزرا ہے، بلکہ وہ تو پناہ مانگ رہی ہوگی کہ ظالم گزر رہا ہے. فرمایا بلوں میں چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں، ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے، سمندر میں مچھلیاں، یہ جو معلم الخیر ہے، دین کی تعلیم دیتے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے اڑتے ہوئے پرندے دعائیں کرتے ہیں، اور سمندر میں مچھلیاں اور سمندری جانور جو ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں، اور بلوں میں چیونٹیاں اور بلوں میں رہنے والی چیزیں سارا دن رات دعائیں مانگتی رہتی. لیکن ہم نے اب پہلے تو ایسا ہے کہ پتہ نہیں کتنے کتنے بچے دین کی تعلیم کوئی نہیں، اب انگلش کے سوا کوئی زبان بھی کوئی نہیں آتی. سورہ یاسین کون پڑھائے گا، سورہ فاتحہ کون پڑھائے گا، کون بخشوائے گا؟ بقیہ انشاءاللہ جو ہیں آپ کے ملفوظات شریفہ تو انشاءاللہ آئندہ جمعے کوشش کی جائے گی کہ آپ کی تعلیمات جو ہیں وہ پیش کی جائیں. کرام سے بیان بہت ہوتی ہیں اور بہت ہو چکی ہیں، کچھ ان کی عملی زندگی کے بارے میں بھی دیکھیں، سوچیں، دعا کریں اللہ ہمیں ان سے سچی محبت عطا فرمائے، اور ان کی زندگیوں کی طرح اللہ ہمیں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.